عذاب قبر، پل صراط، حساب کتاب کا دن اور جنت جہنم، یہ سب ایسی اصطلاحات ہیں جن کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے، اور آخرت پر ایمان لانا مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی آخرت کا انکار کرے گا تو اس کا ایمان زائل ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بتانے والے ہیں جس میں قبر کے اندر سانپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں اس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان پر سانپ مسلط ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں سانپ کا عذاب ہوگا؟ پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو عذاب قبر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جن کے بارے میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ عذاب قبر شریعت اسلامیہ کی ایک خاص اصطلاح ہے جسے لفظی معنی و مفہوم کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیانی وقفے کو برزخ یا قبر کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مردے کو زمین کے جس 2 گز کے ٹکڑے میں دفن کیا جاتا ہے، قبر کی وہ حقیقی مراد نہیں ہے، یعنی قبر برزخ کے لیے کوئی بھی متعین و مخصوص جگہ نہیں ہے۔ دوستو، روح کے جسم انصری سے پرواز کر جانے کے بعد جسم جس شکل میں بھی ہو، خواہ پانی میں ہو، درندے کے پیٹ میں ہو یا زمین میں مدفون ہو، سالم ہو یا معدوم ہو گیا ہو، اسے برزخ یا قبر ہی کہتے ہیں۔ اسی برزخی مستقر میں نیک روح کو راحت اور بری روح کو تکلیف و عذاب کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یاد رہے کہ عذاب قبر آخرت کے حساب کتاب اور جزا و سزا کی تمہید ہے۔ آخرت کا حساب کتاب صرف اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ خدا کے علم ازلی میں جنہیں آخرت میں پکڑا جانا ہے اسے ہی برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، لہذا برزخ کے عذاب سے قبل حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ یاد رہے کہ عذاب قبر قرآن کریم کی متعدد آیات اور بے شمار متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ معتزلہ جیسے گمراہوں کے سوا کسی نے بھی عذاب قبر کا انکار نہیں کیا۔ قرآن پاک کی سورہ غافر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ آیات: پھر خدا تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں پر ماں فرعون کے موذی عذاب نازل ہوا، جس کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جلائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو ماں فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی فرعون اور اس کے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہی قبر کا اور برزخ کا عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ نوح میں ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے گناہوں کے سبب وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ ان لوگوں کا قیامت سے پہلے آگ میں داخلے سے مراد برزخ اور قبر کی آگ میں داخلہ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قبر میں عذاب و راحت اور فرشتوں کے سوال کے بارے میں احادیث متواتر ہیں اور کثیر صحابہ سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے آس پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں، تو اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ شخص وہی جواب دیتا ہے جو دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جس سے اس کے محبوب ترین شخص کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ اللہ اسے قیامت کے دن اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا، اور اگر وہ منافق ہو تو یہ جواب دے گا، میں لوگوں سے کچھ سنا کرتا تھا اور اسی طرح کہا کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دبوچ لے۔ وہ اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔
پھر اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ تو دوستو، آپ نے عذاب قبر کے حوالے سے یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں آپ نے قبر میں سانپ کا ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ انسان کو قبر میں سانپ آ کر ڈستا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، ہر انسان کو سانپ نہیں ڈستا، بلکہ خاص گناہ ہے جس پر انسان کو قبر کے اندر سانپ ڈستا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، ایسا کون سا گناہ ہے جس پر انسان کو قبر میں سانپ ڈسے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، ایسا انسان جس کو اللہ نے دوسروں کی مدد کرنے کی قدرت دی ہو اور وہ شخص دوسروں کی مدد نہ کرے اور دوسروں کو حقیر جانے، تو ایسے شخص پر قبر کے اندر ایک سانپ چھوڑ دیا جائے گا جس کو شجاع کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سانپ اس کو قبر کے اندر ڈستا رہے گا۔ اس لیے جب بھی کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو کوشش کرو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرو، کیونکہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل سے خوش ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ملاحظہ فرمایا کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس پر قبر میں سانپ کا عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ سانپ کے عذاب کا ذکر حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے، جس میں نماز چھوڑنے کے عذاب میں یہ فرمایا گیا کہ ایسے انسان پر سانپ مسلط کیا جائے گا، جیسا کہ ایک لمبی حدیث میں نماز چھوڑنے کے متعدد عذاب بیان ہوئے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بے نمازی کے لیے قبر کے 3 عذاب یہ ہیں۔ اول، اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرے، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا، قبر میں ایک سانپ اس پر اس شکل میں مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارا جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی پاداش میں انسان پر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے چھوڑے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ دنیا کا سانپ یا بچھو دیکھ کر ہماری جان نکل جاتی ہے، اور قبر میں جو سانپ اور بچھو ہوں گے تو وہ اس سے کئی گنا خوفناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ البتہ دوستو، ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، دوسروں کی مدد کریں، اور روزانہ مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا۔ بغیر اعمال کیے ہم اللہ سے امید کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔